السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کاروباری پارٹنرشپ میں معاہدہ کیسے کریں۔ معاہدہ جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ ایک نکاح ہے، وہ ایک گانٹھ ہے، اس سے بنتے ہیں دو لوگ، دو فریق، ٹھیک ہے نا، دو یا دو سے زیادہ فریق۔ اگر یہ گانٹھ صحیح بندھی ہوئی ہوگی، یہ ناٹ صحیح بندھی ہوئی ہوگی تو یہ دیش میں جا کے ٹوٹے گی، یا نہیں بھی ٹوٹے، چلتی رہے ساری زندگی۔ اگر یہ کمزور ہوگی تو ٹوٹتی رہے گی بار بار۔ ابھی ہمارے بھی محلے میں ایک رنگ والے جو ہے وہ بیچارے تیسری منزل پہ رنگ کر رہے تھے، تو ان کا وہ تھا بیس تھا، وہ بیچارہ رسی کی جو ہے نا گانٹھ یا ناٹ ٹوٹی اور وہ بیچارہ تین منزل سے نیچے آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ تو یہی کاروبار میں بھی ہوتا ہے اور یہی دوسرے معاہدوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اطراف کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کاروباری پارٹنرشپ میں ایسے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ 50 سال ہو گئے ہیں، اور وہ بہت دوستوں کی طرح، فیملی ممبرس کی طرح ہیں، بلکہ بعد میں ان کی رشتہ داریاں ہوئی ہیں، کسی کی بیٹی کسی کے گھر گئی اور کسی کا بیٹا کسی کے گھر گیا۔ اور بہت سارے آپ کے دوست احباب رشتہ داروں میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی پارٹنرشپ شروع ہوئی ہے، صرف ٹیک آف کیا ہے اور جہاز نے کرش کر دیا یا کریش لینڈنگ کر لی، 6 مہینے میں کاروبار بند ہو گیا۔ تو یہ پورے دنیا میں ایک مسئلہ ہے، پاکستان میں تھوڑا سا اور بھی زیادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروباری پارٹنرشپ میں برکت کیسے پیدا کی جائے اور اس کو ایک لمبی زندگی کیسے دی جائے۔ اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، تو ہم نے عموماً 5 وجوہات نکالی جو پاکستان کے نقطہ نظر سے بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ جب بھی پارٹنرشپ کریں، پارٹنرشپ میں جو اختلاف ہوتے ہیں، جو فطری ہوتے ہیں، اس کو دور کرنے کا طریقہ طے کر لیں۔ اختلاف تو بالکل فطری سی چیز ہے نا، میاں بیوی میں اختلاف ہے، والدین اور اولاد میں بھی ہوتے ہیں، اولاد بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، محلے والوں میں بھی ہوتے ہیں، تو بڑے نیچرل سی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ہمارے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے، تو ہم سب کا سوچنے کا الگ الگ اسٹائل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ پہلا پوائنٹ، یعنی پہلے پوائنٹس میں رہتا ہے کہ جو میں 5 پوائنٹس بتا رہا ہوں، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو کاروبار کریں تو اس میں دیکھیں اگر اختلافات ہوئے، میرے اور آپ کے درمیان میں اختلافات ہوئے تو کس طریقے سے ہوں گے۔ یاد رکھیں جب بھی پریشر کوکر ہو یا گیزر ہو، یہ اس کے اندر ہمیشہ جو ہے ہمارے پاس سیفٹی پریکاشنز رکھے جاتے ہیں اور بھی اکوپمنٹس رکھے جاتے ہیں۔ جب بھی اس پہ جو ہے زیادہ پریشر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، بھاپ زیادہ بنتی ہے، تو پھٹنے سے پہلے یہ آواز پیدا کرتا ہے۔ تو آج کا صحیح طریقہ ہے کہ آج کا ٹیمپریچر کم کر دیں، وہ سیفٹی وال ہوتا ہے۔ تو آپ کی پارٹنرشپ کا پہلا سیفٹی وال کیا ہے؟ اختلافات کو دور کرنے کی میتھڈولوجی رکھی جائے، ورنہ آپ کا پریشر کوکر اور آپ کا گیزر جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا اور پھر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا ہے کہ آپ جب میں اور آپ پارٹنر بنیں تو ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو بھی ایک تیسرا پارٹنر بنا لیں۔ بڑا برکت والا ہے یہ بہت لوگوں نے کیا، پاکستان میں کافی لوگ ایسا کر رہے ہیں جن کی جو پارٹنرشپ 40-50 سالوں سے زیادہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس طرح سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، اس طرح ہم نے اللہ کو ان سینگ پارٹنر بنا رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے آپ کے درمیان میں تیسرا جو ہے وہ ہمارا رب ہے، وہی پارٹنر ہے۔ تو ہم جو بھی کچھ کاروبار کریں گے وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کی رضا کو جو ہے سامنے رکھیں گے۔ خالی ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلکہ اس کو ثابت کریں گے کہ ہمیں اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو اپنا پارٹنر بنا لیں اور اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ تیسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ آپس میں دھوکہ نہ دینے کا وعدہ کریں۔ ہے مشکل کام، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا جیسے ہی کوئی معاہدہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تمہیں جو نا دھوکہ دے گا۔ چاہے وہ نکاح ہو، میاں بیوی کے درمیان میں مسٹرسٹ سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، چاہے یہ مالی مکان ہو، کرایہ دار کے درمیان میں ہو، چاہے یہ آپ کے اور یہ آپ کے پارٹنر کے درمیان میں ہو، کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسے آتے ہیں۔ جیسے میری آپ کی پارٹنرشپ ہوتی ہے نا، اور ویسے ہی میرا ایک جو ہے نا چھٹی آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے آپ کے بیٹے نے نئی گاڑی خریدی، جیسے آپ کی مسز شاپنگ کرنے دبئی گئیں، جیسے آپ کی جو ہے نا وہ بہن نے جو کہیں اچھی جگہ پہ پلاٹ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ڈنڈی ماری ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم وعدہ کر لیں آپس میں، اگر وعدہ ایک زیادہ سخت ہے تو ہم کہیں کہ اب چلو بھائی ہم ہر 6 مہینے بعد اعادہ کریں گے، آپس میں ہاتھ ملائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہم نے واقعی میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ نفع الناس، کہ ہم جو ہیں وہ نیت کریں
پہلی نیت یہ ہے کہ ہم وہ کاروبار جو کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، مخلوق کو فائدہ پہنچائیں گے، اللہ کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر آپ میرج ہال کھول لیں تو آپ طے کر لیں کہ یار ہم لوگوں کو ملائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو پسند کیا تو ہم لوگوں کو یہاں پہ لوگوں کو میاں بیوی کو جمع کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اچھی ایک سہولت دے رہے ہیں۔ اگر آپ بلڈر ہیں تو آپ کہیں بھائی لوگوں کو ہم چھت دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ہم ان کو فائدہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ اسکول چلا رہے ہیں تو کہیں کہ ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو آپ نفع و ناس کو مقدم رکھیں اور اپنے منافع کو اس کے تابع رکھیں، اس سے کہ پھر ہم اپنے آپ کو محتاجی سے بچنے کے لیے نفع بھی کمائیں گے، لیکن پہلا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نفع و ناس، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ انسان جو ہے نا وہ لالچی ہے، انسان کے اندر لالچ ہے، ہمارے سافٹ ویئر میں ڈلی ہوئی ہے۔ تو ہم جب لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے، طمع ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے ہم لینے کی والا سافٹ ویئر بن جاتا ہے ہمارا، اور جب نفع و ناس کی بات کریں گے تو آپ کو دینے والا بن جائے گا، تو آپ کو اوپر والا ہاتھ ہوگا۔ آپ کہیں گے آپ تو کاروبار اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب آپ بھوکے مر رہے ہیں یا آپ کو نفع حاصل کرنا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کریں گے، اس کے اگینسٹ میں اگر نفع بھی مل رہا ہے تو بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس کا آخری جو ہمارا چوتھا جو پوائنٹ ہے، جو ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے، وہ ہے پارٹنرشپ ختم کرنے کا طریقہ، کہ ہماری جو پارٹنرشپ ہے وہ اگر خدا نخواستہ نہ چلے تو دیکھیں نا، میاں بیوی کے درمیان میں نکاح ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، پھر بھی یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک طلاق، کہ شوہر کو پارٹنرشپ ختم کرنی ہو تو طلاق دیتا ہے، اور بیوی کو کرنی ہو تو وہ جو ہے خلا لے لیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی پانچواں کو پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ ہم کیا کریں، یا تو ہمارے پاس یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اتنے عرصے میں چاہے تو دوسرا پارٹنر خرید لے، کوئی کسی اور کو بیچ دے۔ جہاں جہاں پارٹنرشپ ختم ہونے کے مسائل نہیں ہوتے، جب مسائل پیدا ہوئے ہیں، کوئی میتھڈولوجی نہیں بنائی ہے، وہاں یاد رکھیے گا وہاں اتنے جھگڑے ہوئے ہیں، وہاں اتنے پولیس، وکیل، عدالتیں، مقدمے ہوئے ہیں کہ پھر دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹس ہیں، اگر ان 5 پوائنٹس پہ چلیں گے تو آپ کے کاروبار میں نہ صرف یہ کہ برکت پیدا ہوگی، بلکہ آرام سے آپ 50 سال 100 سال کئی نسلوں تک اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ موضوع جو آپ کے پسند کا تھا، اس کے میں پسند آیا ہوگا۔ اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔